ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس پینڈنگ تھا. ہم نے اس غرض کے لیے یہ فائل کر دیا تھا کہ ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن اپنے آئین اور اپنے الیکشن رولز کے مطابق، قانون کے مطابق صحیح کیے ہیں. اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اور سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم فائل کر چکے تھے 4 تاریخ کو، اور بڑا عرصہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے آج تک باقی پارٹیوں کی طرح ہمارے سرٹیفکیٹ کو اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیا تھا، جس سے ہمارے سر کے اوپر یہ خدشہ تھا کہ شاید ہمیں بلے کا نشان الاٹ نہیں ہوگا. آج عدالت میں اس پہ سراسر بحث ہو گئی ہے. آرگومنٹس ہم نے کر لی ہے. میں نے آرگومنٹس میں عدالت سے یہ درخواست کر دی تھی کہ قانون کے مطابق الیکشن کرانا ہماری ذمہ داری تھی. ہم وہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں. ساری ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جو جواب بھی فائل کیا تھا اس عدالت میں کوئی خاطر خواہ آبجیکشن نہیں لیا ہے کہ ہمارے الیکشن کے پروسیس میں کوئی کمی ہم سے رہ گئی تھی. عدالت نے اس پہ دونوں پارٹی کی بحث سنی ہے اور ججمنٹ ریزرو کر دی ہے. میں نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اگر اس میٹر میں تاخیر ہو جائے تو کل نامینیشن پیپر فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے. اس لیے بہت بڑا خدشہ ہوگا کہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ وہ انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے، جس سے آئینی طور پر جو جمہوری حکومت بنے گی یا جمہوریت کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی. اتنی تاخیر کے بعد یہ فیصلہ آنا تو بڑی ناانصافی ہوگی، نہ ہمارے پاس وقت ہوگا. اس لیے عدالت سے درخواست کی ہے. عدالت نے ابزرو فرمایا ہے کہ انشاءاللہ انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا، جلد ہوگا. شاید آرڈر آج کسی وقت آ جائے شارٹ، یا کل تک آرڈر آ جائے. ہمیں امید ہے اس عدالت سے انشاءاللہ تعالی. عدالتوں پہ ہمارا پورا اعتماد ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی عدالت انصاف کا فیصلہ دے گی انشاءاللہ تعالی. جی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف آپ ویب سائٹ پہ اشاعت کا فورس کر رہے ہیں، کیا ویب سائٹ پہ اشاعت ہو جائے تو آپ کا مسئلہ؟ دیکھیں، قانون کے مطابق یہی ہے کہ سیکشن 2093 میں لکھا ہوا کہ آپ ویب سائٹ پہ دیں، اور ہم نے کہا ہمیں دوسرے پارٹیز کی طرح ٹریٹ کرے، ہمیں ڈسکرمنیٹ نہ کرے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سرٹیفکیٹ پبلک آفیشیل گزٹ میں پبلش نہیں ہوتا. جو ہی آپ کا رزلٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے، دیٹ از دا اینڈ آف دا میٹر، اور آپ کو نشان ملتا ہے. تو ہمیں بھی نشان اسی پہ ملنا چاہیے. ہم نے جو استدعا عدالت سے کی ہے کہ 175 پولیٹیکل پارٹی کو جیسے آپ نے ان معاملات میں ٹریٹ کیا، ہمیں بھی ایسا ہی ٹریٹ کریں. ہم تو سب سے بہتر کر چکے ہیں. منسٹر صاحب، کیا کہیں گے؟ کل آپ نے کہا کہ عمران خان 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. عمران خان کی تو نااہلی ہو چکی ہے، کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی کوئی نااہلی نہیں ہو چکی. آرٹیکل 62 اور 63 کی کوئی نااہلی نہیں ہے عمران خان صاحب کی. ان کی جو کنوکشن ہے اس میں سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے. ہم نے اس کی بھی سسپینشن کی درخواست دی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ابھی تک بھی ریزروڈ ہے. ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ اس کا بھی جلد فیصلہ کرے. لیکن قانون کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کہا ہے، لیکن خان صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے. کون سے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھو، لاہور، اسلام آباد اور میاوالی، لیکن ابھی دیکھتے ہیں شاید 2 سے لڑے یا 3 سے. لیکن خان صاحب کو پی ٹی آئی کا گڑھ کہا جاتا ہے، یہاں سے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے؟ یہ یہاں سے بھی الیکشن میں لینا چاہیے تھا، پنجاب سے بھی، لیکن اس مرتبہ جو لا آیا ہے اس کے مطابق آپ لمیٹڈ جگہوں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس لیے خان صاحب ہر جگہ سے نہیں الیکشن لڑ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ مکمل آپ چیئرمین شپ کو جاری رکھیں گے، یعنی اگر نہیں، دیکھو، میں چیئرمین شپ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ اٹ واز اے ہارڈ ڈیسیجن فار آل آف اس. ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم خان صاحب کو کہیں گے کہ آپ کی جگہ کوئی اور یہ منصب سنبھالے گا. اور ہم نے اگر منصب سنبھالا ہے تو نمائندے کی حیثیت پہ کہا ہے. آج بھی خان صاحب میرا بھی چیئرمین ہے اور سب کا چیئرمین ہے، کل بھی تھے اور کل بھی انشاءاللہ تعالی رہیں گے. انہی کے احکامات سے ہم پارٹی چلائیں گے. یہ عوام کا منشا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح چلے گا. تو میں اس وقت تک یہ فرائض انجام دیتا رہوں گا جب تک خان صاحب واپس باہر نہیں آتے. اور خان صاحب جس وقت انشاءاللہ باہر آ جائیں گے، یہ ہمیشہ سے خان صاحب کے پاس. کیا کہیں گے پارٹی اختلافات کے بارے میں؟ شیر افضل مروت کو دیکھا جائے، عاطف خان کو دیکھا جائے، ان کی آرٹیکل بانی گئی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو، آپس میں پارٹیز میں ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن میجر ایشوز پہ اور میجر آپس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی. تھینک یو جی. صاحب، یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو عدالت کو دلائل دیے تو اس میں جب عدالت نے یہ استدعا کی کہ درخواست گزار کون ہے، انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا، تو یہ اصل معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ جو درخواست گزار آئے تھے وہ تو پلانٹڈ قسم کے لوگ ہیں، نہ ہی وہ ہمارے ووٹر تھے. میں نے عدالت کو آپ کے سامنے دی ہے
کہ ہمارے 8,37,950 رجسٹر ووٹرز ہیں. ایز اے چیف الیکشن کمشنر ہم نے اس کو فریز کیا تھا 31 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کی طرح کہ اس میں نہ کوئی ممبر ایڈ ہوگا اور نہ اس میں سے کوئی نکالا جائے گا. ہمارا ایپ موجود ہے, میں آپ کو ڈسپلے کر سکتا ہوں. اس ایپ کے مطابق آپ دیکھیں پراپر کاروائی ہم نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تو ہمارا جو وہ کہتا ہے کہ ممبر کون ہے, یہی تو ہماری استدعا تھی عدالت سے کہ اس کیس کو تو ویسے ڈسمس کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ہمیں نوٹس دے دیا تھا. لیکن ہمیں عدالت سے امید ہے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا, فیصلہ ہمارے حق میں انشاءاللہ تعالی آئے گا. صاحب دوسری سماعت پر جوڈیشری کی جانب سے جسٹس ارشاد کی جانب سے آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہے نیازی صاحب نے سارا کچھ پروسیس کرایا. بطور وکیل بھی ہم اکٹھے رہے ہیں, لائرز موومنٹ کا حصہ تھے ہم سارے. وہ دیکھو ہم مستعفی ہونے کے مطالبے کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہے. الیکشن سر پر آ گئے, الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا, پروسیس کمپلیٹ ہونی ہے. الیکشن کمیشن نے جو اقدامات کیے سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا, سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے. میں نہیں سمجھتا اس وقت یہ مطالبہ کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا, اس لیے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت نہیں ہے کہ آپ مطالبے کریں. تھینک یو جی. سوال پوچھوں گا, خیبر پختونخوا پہ آپ نے اعتماد کا اظہار کیا جبکہ پنجاب اور بلوچستان کی حکومتوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا, اس کے حوالے سے کیا؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو یہ کہوں کہ جتنی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے اور بعض جگہوں پہ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے. تو میں نے عدالت سے یہ درخواست ضرور کی ہے کہ ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ پروٹیکشن پھر بھی حاصل ہے. شاید ہماری روایات اور دوسرے لوگ یا پولیس اور بیہیویئر جس طرح کرتے ہیں وہ اگر آپ کو پکڑتے بھی ہیں تو دیکھو نا, وہ بیوی عورتوں پہ اتنا ہاتھ نہیں اٹھاتے جس طرح آپ نے دیکھا پنجاب میں ہو رہا ہے, دوسری جگہوں پہ ہوا. وہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے عثمان ڈار کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا, جس طرح ہمارے باقی عورتوں کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا. تو اس لیے عدالت کو میں نے یہ باور کرانا تھا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ ہم کوئی فورم شاپنگ کر رہے ہیں, بٹ باقی جگہوں میں ہم جا نہیں سکتے. وہاں جاتے ہیں تو ہمیں راستے روکے گئے, بایو میٹرک کے لیے جانا پڑتا ہے, وہاں اریسٹ اور پکڑ دکڑ شروع ہے. تو اس لیے اس تناظر میں ہم نے کہا ہے. تھینک یو, شکریہ. ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس پینڈنگ تھا. ہم نے اس غرض کے لیے یہ فائل کر دیا تھا کہ ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن اپنے آئین اور اپنے الیکشن رولز کے مطابق, قانون کے مطابق صحیح کیے ہیں. اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اور سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم فائل کر چکے تھے 4 تاریخ کو, اور بڑا عرصہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے آج تک باقی پارٹیوں کی طرح ہمارے سرٹیفکیٹ کو اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں کیا تھا, جس سے ہمارے سر کے اوپر یہ خدشہ تھا کہ شاید ہمیں بلے کا نشان الاٹ نہیں ہوگا. آج عدالت میں اس پہ سراسر بحث ہو گئی ہے, آرگومنٹس ہم نے کر لی ہے. میں نے آرگومنٹس میں عدالت سے یہ درخواست کر دی تھی کہ قانون کے مطابق الیکشن کرانا ہماری ذمہ داری تھی, ہم وہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں. ساری ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر چکے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے جو جواب بھی فائل کیا تھا اس عدالت میں, اس عدالت میں کوئی خاطر خواہ آبجیکشن نہیں لیا ہے.